ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے کہ انسان اپنی ذات کی اصلاح کس طرح کرے، اور اگر اس کو یوں کہا جائے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے اور آخرت کی تیاری کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تمہیں اپنی فکر کرنا لازم ہے۔ اے ایمان والو تمہیں اپنی فکر کرنا لازم ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم خود ہدایت پر ہوگے تو کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تمہیں اپنی فکر کرنا لازم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب شریعت کا مکلف ہو جاتا ہے، جب اس پر شریعت کے جو اعمال ہیں اس پر عمل کرنا اس کا لازم ہو جاتا ہے، یعنی انسان جب بالغ ہو جائے، اس کی عمر آج کے دور کے حساب سے 14 سال یا 15 سال ہو جائے تو وہ شریعت کے اعمال کا مکلف ہو جاتا ہے، اس پر شریعت کے اعمال کا عمل کرنا لازم ہوتا ہے۔ یعنی اگر بالغ ہو گیا، اب نماز کا وقت ہے تو وہ نماز پڑھے گا، اور صرف 1-2 نہیں بلکہ 5 نمازیں پڑھنا اس پر لازم ہے۔ اگر رمضان کا مہینہ آ گیا تو وہ روزے رکھنا بھی اس پر لازم ہے، اور اسی طرح اگر مالدار ہے تو اس پر زکوٰۃ دینا بھی لازم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تمہیں اپنی جان کی فکر کرنا لازم ہے۔ یعنی یہ صرف انسان کے نیک اعمال کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ آیت اس طرف بھی متوجہ ہوتی ہے کہ انسان کو گناہوں سے بھی بچتے رہنا چاہیے۔ انسان کو گناہوں سے بھی ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے۔ علیکم انفسکم، اور ان گناہوں میں بھی سب سے اول چیز یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کو گناہوں سے بچائے۔ لیکن ہمارا ماحول یہ بن چکا ہے آج کل کا کہ کسی دوسرے کے اندر یا کسی کے برائی اس کو دیکھ لی تو اس پر جو ہے وہ طنز کر لیتا ہے، اس پر جو ہے اس کا مذاق اڑا لیتا ہے کہ تمہاری اتنی عمر ہو گئی تمہیں اس بات کا بھی علم نہیں ہے۔ لیکن یہ آیت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ یہ جب انسان گناہوں کو دیکھے، کسی کو کرتے ہوئے دیکھے، کسی کو گالی دیتے ہوئے سن لے، اور کسی بڑے کا ادب نہ کرتے ہوئے کسی دوسرے کو دیکھ لے، تو سب سے پہلے علیکم انفسکم، اپنے اس گریبان میں دیکھ لے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی یہ گناہ کرتا ہوں، میں بھی اس گناہ میں کہیں مبتلا تو نہیں، کہ میں بھی کہیں نمازیں چھوڑتا تو نہیں ہوں۔ 4 نمازیں تو پڑھ لیتا ہوں، فجر کی نماز جو ہے وہ بستر میں ہو جاتی ہے، عصر کی نماز جو ہے وہ دوستوں میں چلی جاتی ہے، مغرب کی نماز جو ہے وہ چائے میں چلی جاتی ہے۔ یہ سب سے پہلے آیت انسان کی اپنی ذات کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ علیکم انفسکم، اللہ تعالیٰ بھی عجیب کلمات کے ساتھ انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ میری اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لایا ہے، یعنی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مانتے ہیں، ان کی شریعت کو من وعن، الف سے یا A to Z مانتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کی طرف وہ خود متوجہ نہیں ہے۔ علیکم انفسکم، اور یہ بات جب انسان اپنے اندر دیکھ لے، علیکم انفسکم، انسان تمہیں اپنی فکر کرنا لازم ہے۔ جب انسان اپنی فکر کر لے گا تو وہ دوسروں کی برائیاں جو ہے وہ اس کو سمجھ بھی نہیں آئیں گی، یعنی دوسرا جب کوئی برائی کرے گا تو پھر اس کو احساس ہوگا کہ کہیں یہ برائی میرے اندر تو نہیں، کہیں میں روزے چھوڑ تو نہیں دیتا، کہیں جو ہے میرے اوپر زکوٰۃ اور صدقات لازم ہے تو وہ میں کہیں ادا تو کرنا چھوڑ دیتا نہیں ہوں،
تو یہ چیزیں تب آئیں گی جب انسان اپنی فکر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم خود ہدایت پر ہوگے تو کوئی بھی گمراہی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، کوئی بھی گمراہی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جب انسان اللہ کے راستے پر تمام اعمال کے ساتھ عمل کرتا رہے گا، اس شریعت محمدیہ پر من وعن عمل کرتا رہے گا، روزے بھی رکھے گا، زکوٰۃ بھی ادا کرے گا اور نمازیں بھی ادا کرے گا، والدین کا احترام بھی کرے گا، چغلی سے بچے گا، زناکاری سے بچے گا، دوسروں کو تکلیف دینے سے بچے گا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے گا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے گا، اور اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کی فکر بھی کرے گا، اپنی ذات کی فکر بھی کرے گا۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم خود ہدایت پر ہوگے، یعنی جب یہ اعمال ہمارے اندر آ جائیں، ہمیں اپنی ذات کی فکر لگ جائے کہ کہیں میرے اندر یہ گناہ تو نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یضرکم، کوئی بھی چیز تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اس کو اگر ہم مثال سے اس طرح سمجھ لیں کہ وزیر اعظم یا گورنر سنگھ یا کوئی بھی ایسا بڑا شخص ہمیں یہ بتا دے، ہم اس کے پاس اپنی پریشانی لے جائیں کہ میرے محلے کا یہ مسئلہ ہے، میرے شہر کا یہ مسئلہ ہے، اگر آپ حل کر دیں تو بڑی نوازش ہوگی۔ تو اگر وزیر اعظم، گورنر سنگھ یا کوئی بھی بڑا شخص آ کے یہ کہہ دے کہ تم بے فکر رہو، تم بے فکر رہو، بس یہ میں نے اپنے مشیر سے کہہ دیا ہے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں یقین آ جاتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنی بات بڑوں تک پہنچا دی ہے، تو وہ ضرور اس پر عمل کروائیں گے۔ اسی طرح یہ بات بھی ہمیں، یہ آیت بھی ہمیں اسی طرح متوجہ کرتی ہے، علیکم انفسکم، جب تمہیں اپنی جانوں کی فکر ہوگی، اپنے گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہوگا، اپنے والدین کا احترام اور ادب کرنا جب ذہن میں، دل و دماغ میں ہوگا، اور نمازوں کے وقت میں نماز یاد ہو، اور اسی طرح پڑوسیوں کے خیال کا حقوق، پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کا بھی جو ہے وہ ذہن اور دل و دماغ میں بات ہو، تو پھر کیا فرماتے ہیں لا یضرکم، کوئی چیز تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ مطلب یہ ہوا کہ انسان کا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اعمال پر عمل کرتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ جب آخرت کی فکر کرتا ہے، اپنے اعمال کی فکر کرتا ہے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اگر ٹھیک ہونا ہے تو وہ اپنے یومیہ دن کے صرف 5 منٹ ایک عمل کر لے تو وہ خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہ عمل یہ ہے کہ انسان جب رات کو سونے لگے تو سونے سے پہلے صرف 5 منٹ بستر پر بیٹھ جائے اور آنکھیں بند کر کے یہ سوچ لے کہ میں صبح کس وقت اٹھا تھا، کیا میں نے فجر کی نماز پڑھی تھی، اور اس کے بعد کے جو اعمال ہیں، جب نماز کے اوقات آئے کیا میں نے نمازوں کی ادائیگی کی، اگر رمضان کے روزے ہیں تو کیا میں نے آج روزہ رکھا، اگر کسی کی مدد کرنا تھی تو کیا میں نے کسی کی مدد کی، اور اسی طرح کیا میں نے آج اپنے والدین کی کوئی بات ایسی تو نہیں کہ جس پر میں نے جو ہے منہ چڑھا دیا ہو اور والدین کی بات کو نہ مانا ہو، یا جو ہے میں نے کسی سے بد کلامی کر دی ہو، کسی کے بارے میں جو ہے وہ حسد کی بات کہہ دی ہو۔ اور اسی طرح یہ پورے دن کا عمل، یعنی پورے دن کی جو روٹین ہے اس کو ذہن میں لائے اور اس میں اس بات کا خیال رکھے کہ کہیں ان اعمال میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تو نہیں ہے۔ جب یہ انسان عمل کرنا شروع کرے گا، روزانہ کے 5 منٹ یہ دے گا، تو اس کا جو اگلا دن ہے، اس کا اگلا جو دن ہے وہ پہلے سے بہتر ہو جائے گا۔
یعنی جب دیکھے گا کہ میں نے آج یہ والی نماز نہیں پڑھی، ظہر کی نماز نہیں پڑھی، آج میں نے جمعے کی نماز نہیں پڑھی، تو اگلے دن اس کو خیال آئے گا کہ رات کو جو یہ ذہن میں بات آئی تھی کہ یہ والی نماز میں نے نہیں پڑھی تھی، تو اگلے دن یہ نماز شامل ہو جائے گی۔ پھر رات کو پھر سوچے گا، پھر کوئی اور بات آ جائے گی کہ میں نے میرے والدین کے ساتھ مجھے اس طرح بات نہیں کرنا چاہیے تھی، مجھے ان کا حکم مان لینا چاہیے تھا، تو پھر اگلے دن وہ عمل آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ عمل جب انسان شروع کرے گا تو اس کی ذات خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تمہیں اپنی جان کی فکر کرنا لازم ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہوگے تو کوئی بھی چیز تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب لوگوں کا میری طرف لوٹنا لازم ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، عن قریب اللہ تعالیٰ تمہیں بتلا دے گا ان اعمال کا جو تم کرتے تھے۔ فینبئکم، وہ تمہیں بتلا دے گا، بما کنتم تعملون، بما کنتم تعملون، جو تم اعمال کرتے تھے۔ یعنی انسان اپنی جب زندگی میں دیکھے، انسان اپنا جب محاسبہ کرنا شروع کرے، آخرت کی تیاری کرنا شروع کر دے، تو پھر اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی زندگی دی ہے، اتنی بڑی جو ہے وہ نعمت سے نوازا ہے، تو پھر اس کو اپنی فکر ہوگی، پھر اس کو جو ہے اپنے بچوں کی بھی فکر ہوگی، پھر اس کو اپنے پڑوسیوں کی فکر ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب انسان خود ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، معاشرہ خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کسی بھی قوم کی عادت کو تبدیل نہیں فرماتے، لا یغیر ما بقوم، کسی بھی قوم کی عادت کو تبدیل نہیں فرماتے، حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ جب تک وہ اپنی ذات کو تبدیل نہ کر لیں، جب تک وہ اپنی ذات کو تبدیل نہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے محاسبے کے بارے میں الگ الگ طریقے سے بتاتے ہیں۔ اس طرف کیا فرمایا کہ کوئی قوم بھی اس وقت تک تبدیل نہیں ہو سکتی جب تک وہ خود کو تبدیل نہ کرے۔ یہاں فرماتے ہیں علیکم انفسکم، تمہیں اپنی جان کی فکر کرنا چاہیے۔ یعنی جب انسان اپنی جان کی فکر کرے گا، جب اس کو اپنے اعمال کے بارے میں پتہ لگے گا، تو پھر انسان خود اپنی اصلاح کرے گا، پھر جو ہے وہ آخرت کی تیاری کرے گا، پھر دیکھا دیکھی اس کے اگر کوئی بچے ہوں اس کے، تو پھر بچے جو ہے اس کو اپنے باپ کو دیکھ کے پھر ان اعمال پر جو ہے وہ عمل کریں گے۔ اگر کوئی شخص نماز ہی نہ پڑھتا ہو تو اس کا بچہ اس کو دیکھ کے خاک نماز پڑھے گا۔ اگر باپ کو دیکھ کے بچہ جو ہے وہ شراب، یعنی اگر باپ اس کا شراب پیتا ہو تو مجال ہے کہ اس کا بیٹا شراب نہ پیے۔ اگر وہ باپ زکوٰۃ دیتا ہی نہ ہو، اگر وہ پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہی نہ ہو، تو پھر اس کا بچہ بھی اسی کی طرح کرے گا، اس کا بچہ بھی اسی کی طرح کرے گا۔ تو انسان کو اپنی ذات کی جب فکر ہوگی تو پھر معاشرہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب معاشرہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، اپنی ذات کی فکر ہوگی، اپنے اعمال کا روزانہ محاسبہ ہوگا، تو یہ زندگی پھر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے پر آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر آئے گی، تو پھر انسان کو وہ خوشی ہوگی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ہی وہ بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ہی وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے لائی گئی ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرتی ہو، وتنہون عن المنکر، تم دوسروں کو برائی سے روکتی بھی ہو۔ برائی سے روکنے کے دونوں طریقے ہیں،
ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان جب خود برائی سے بچے گا تو دوسرا دیکھ کے اس کو آہستہ آہستہ وہ بھی بچنا شروع ہو جائے گا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان خود بہت اچھا ہو، وہ حضور کی سیرت پر عمل کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر مکمل طور پر عمل کرتا ہو، تو پھر وہ کوشش کرے گا کہ میرا یہ بھائی بھی میری طرح بن جائے، میرا یہ بیٹا بھی، میرے یہ گھر والے، میری یہ بہنیں بھائی جو ہے یہ سارے میری طرح بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں، تو پھر جا کے انسان کا وہ معاشرہ ٹھیک ہوگا، پھر اپنے گھر کے فرد جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب اپنے دوستوں میں جائے گا تو دوست جو ہے وہ پوچھیں گے یار تم تو کل اس طرح نہیں کرتے تھے، آج ایسے کرتے ہو۔ جب یہ باتیں جب انسان اپنی فکر کرے گا تو وہ اصلاح دوسروں کو دکھنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب انسان اگر مثلا یوں سمجھ لیں 18 سال کا بچہ ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، کبھی پڑھ لیتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، جب اس کے دوست ہوں گے تو وہ ان کی بھی یہی عادت ہوگی، لیکن کبھی ایسا بھی ہوگا جب فکر ہوگی، جب اپنا محاسبہ ہوگا تو وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنا شروع کرے گا، تو دوست اس سے ایک نہ ایک دن پوچھ لیں گے یار تو پہلے سے تو بہت تبدیل ہو گیا ہے، پہلے سے جو ہے وہ تو وقت پر آیا کرتا تھا، ابھی تو نماز پڑھ کے آتا ہے۔ تو جب یہ باتیں آپس میں جو ہے وہ پوچھنا شروع ہوں گے لوگ، اور جب یہ اصلاح کا آغاز ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں تو پھر لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب کوئی قوم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس بات کا ارادہ کر لیتے ہیں کہ ان کی جو برائیاں ہیں وہ ختم کر دی جائیں، ان کے جو برے اعمال ہیں وہ ختم کر دیے جائیں۔ لیکن اگر یہ نہ ہوا، ہم نے گناہوں کو نہ چھوڑا، اپنی نمازوں کو وقت پر نہیں پڑھا، آپ علیہ السلام کی سیرت کو کبھی سنا ہی نہیں، اپنے بچوں کو اس پر عمل ہی نہیں کروایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم نے منہ پھیر لیا، اگر تم نے حضور علیہ السلام کی سیرت کو چھوڑ دیا، نمازوں کو وقت پر پڑھنا چھوڑ دیا، زکوٰۃ تم پر واجب ہے اس کی ادائیگی چھوڑ دی، روزے تم پر واجب ہو چکے، تمہارے بچوں پر واجب ہو چکے، تم نے ان کو عمل کروانا چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم نے اپنا منہ پھیر لیا، حضور علیہ السلام کی سیرت کو چھوڑ دیا، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لے آئیں گے، اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لے آئیں گے، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ قوم ایسی ہوگی جو تمہاری طرح نہیں ہوگی، وہ قوم ایسی ہوگی ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ وہ تمہاری طرح اعمال نہیں کرے گی، تم نے سیرت کو چھوڑا ہے تو وہ سیرت کو نہیں چھوڑے گی، تم نے نمازوں کو چھوڑا ہے تو وہ نمازیں نہیں چھوڑے گی، تم نے اپنے بچوں کی اصلاح اور فکر کرنا چھوڑ دیے تو وہ نہیں چھوڑے گی۔ یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا کہ جب ہم نے اپنی زندگی کو حضور علیہ السلام کی سیرت پر جو ہے وہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم نے منہ پھیر لیا، گناہوں کی طرف متوجہ ہو گئے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ دوسری قوم لے آئیں گے، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی۔ جب یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ حضور علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنا ہے، نمازوں کو وقت پر پڑھنا ہے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، والدین کا ادب کرنا ہے، قرآن مجید کو روزانہ کچھ نہ کچھ اس کی تلاوت کرنی ہے، زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے، رمضان کے روزے آ گئے تو روزے بھی رکھنے ہیں، اور کسی سے حسد نہیں رکھنا، کسی کے ساتھ بغض نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کسی کو برے القاب سے نہیں پکارو، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کوئی بھی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، تمہیں تو وہ قوم بری لگتی ہو لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میری نظر میں شاید بہتر ہو۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی بھی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، امید ہے، ممکن ہے کہ وہ قوم تم سے بہتر ہو، ولا تلمزوا انفسکم،
اور تم جو ہے وہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہ رکھو، ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور کسی کو بھی برے لقب سے نہ پکارو، اس کو اس کے نام سے پکارا کرو، اس کو اس کے نام سے پکارو۔ تو پھر جب یہ معاشرہ ٹھیک ہونا شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں الی اللہ مرجعکم جمیعا، اگر تم نیکی کرنا شروع کر دو یا نہیں کرو، حضور علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرو یا نہیں کرو، نمازوں کو پڑھو یا نہیں پڑھو، اور اسی طرح اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں اگر تم نے ان پر عمل کیا یا نہیں کیا، بالآخر الی اللہ مرجعکم، میری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، میں پھر تمہیں بتلاؤں گا کہ تم کیا عمل کیا کرتے تھے، پھر میں تمہیں بتلاؤں گا کہ پھر تم کیا عمل کیا کرتے تھے۔ اور فینبئکم، اللہ تعالیٰ تمہیں بتلائے گا، آخرت میں تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یعنی ہمیں یہ بات تو پتہ ہے کہ انسان کی ایک نہ ایک دن موت آئے گی، ایک نہ ایک دن ہمیں اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اور عجیب بات یہ ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان کو یہ ایک ہی زندگی ملی ہے، ایک بار ہی ملی ہے، اور موت کے بعد دوبارہ اس دنیا میں آنا بھی نہیں ہے۔ جب انسان کی موت آ جائے گی تو پھر اس دنیا میں واپس بھی نہیں آنا۔ اور اس سے بھی بڑی عجیب بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی موت کا پتہ بھی نہیں ہے، انسان کو اپنی موت کا پتہ بھی نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کو زندگی بھی ایک بار ملی، عمر کتنی ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہے، اور دوسرا جو ہے اس بات کا یقین بھی ہے، اس بات کا پتہ بھی ہے کہ موت بھی ضرور آئے گی، اور اس بات کا بھی پتہ ہے کہ موت کب آئے گی اس کا علم بھی نہیں ہے۔ تو اتنی ساری چیزیں جب ایک ساتھ اکٹھی ہو جائیں، انسان کو اپنی موت کا علم نہ ہو، انسان کو اپنی عمر کا علم ہی نہ ہو، تو پھر اس کو تو حضور علیہ السلام کی سیرت کو پکڑنا لازم ہو جانا چاہیے، اس کو جو ہے نمازوں پر وقت پر نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر یہ نہ بھی ہوا، اگر یہ نہ بھی ہوا، ہم نے نماز نہیں پڑھی، کچھ بھی نہیں کیا، الی اللہ مرجعکم، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف جانا تو ہے، ہم پر موت تو ضرور آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الی اللہ، اللہ ہی کی طرف تم سب لوٹ کر آؤ گے، فینبئکم، پھر وہ تمہیں بتلائے گا، بما کنتم تعملون، فینبئکم بما کنتم تعملون۔ یہ جو آیت ہے یہ متفرق یعنی الگ الگ طریقوں سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تمہیں ایک نہ ایک دن میری طرف آنا ہے، ایک نہ ایک دن میری طرف آنا ہے، فینبئکم، پھر وہ تمہیں بتلائے گا۔ پھر وہ حضرت آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آخرت کے اندر سارے لوگ بغیر کپڑوں کے ہوں گے، سارے لوگ بغیر کپڑوں کے ہوں گے اور سب ننگے ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور یہ تو بڑی عجیب بات ہے، کیا اس وقت کسی کو ایک دوسرے سے شرم نہیں آئے گی؟ تو حضرت عائشہ سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت تو انسان کو اپنی ذات کا بھی پتہ نہیں ہوگا، اس وقت انسان کو اپنی ذات کا بھی پتہ نہیں ہوگا تو دوسروں کی کیا فکر کرے گا۔ تو آخرت کے اندر یہ جب ایسا وقت آئے گا اور ضرور آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں جو ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ کام لوں گا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈال دیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں بغیر حساب کتاب کے جہنم میں ڈال دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اعمال کا حساب کرنا شروع کر دیں گے، جب کسی انسان کو بلایا جائے گا تو یہ بات لازمی ہے کہ اس نے جہنم میں ہی جانا ہے، اس نے جہنم میں ہی جانا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر پائے گا۔ یعنی انسان کو ابھی سے اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہم کس طرح کے اعمال کر رہے ہیں، ہماری زندگی کس طریقے پر چل رہی ہے، ہمارے بچوں کے اعمال، ہمارے گھر کی جو زندگی ہے وہ کس طرز پر جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یعمرکم
یعنی اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عمریں دی ہیں، انسان کو بہت ساری زندگی دی ہیں، تو انسان کو بھی اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ وہ جو ہے آخرت کی تیاری کرے، وہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلے، ان کے جو اعمال ہیں، ان کے جو صحابہ کی زندگی ہے، آپ علیہ السلام کی جو زندگی ہے، اس کو پڑھنا شروع کرے۔ اس کو پڑھ نہیں سکتا تو اس کو مولانا مفتیان کرام سے سنے، اگر کوئی بات اس کو سمجھتا ہے کہ وہ یہ سیرت کے مطابق نہیں ہے تو اپنے امام صاحب سے پوچھ لے، کسی مولوی سے فتویٰ لے لے کہ میں یہ عمل کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر تو بڑی عجیب جو ہے وہ یہ کام ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ہم کوئی بھی کاروبار کرنا شروع کریں، کوئی بھی کاروبار شروع کریں تو اپنے بھائی سے بھی پوچھیں گے، اپنے کسی بڑے سے بھی پوچھ لیں گے، اور اسی طرح کوئی اس کاروبار کے اندر جو ہے وہ بڑا ہوشیار ہو تو اس سے بھی پوچھیں گے، یار میں یہ کاروبار کرنا شروع کرتا ہوں، یا کتنے پیسے لگیں گے، کیا اس میں نفع ہوگا نہیں ہوگا، اور ساری باتیں دنیا کی انسان ایک دوسرے سے پوچھ لیتا ہے۔ جب باری آتی ہے اسلام کی، جب باری آتی ہے سیرت کی، جب باری آتی ہے اسلام کی، تو پھر وہ ہم اپنے طریقے پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب اسلام کی بات آئے، جب نماز کا کوئی تمہیں علم نہ ہو، جب زکوٰۃ کے بارے میں تمہیں پتہ نہ ہو، جب روزے کے بارے میں تمہیں پتہ نہ ہو، تو پھر وہ تمہیں مولویوں سے پوچھنا چاہیے، تمہیں اپنے امام صاحب سے پوچھ لینا چاہیے، تمہیں کسی مفتیان کرام سے فتویٰ لینا چاہیے۔ حالانکہ ہمارے معاشرے میں الٹا ہوتا ہے، دنیا کی کوئی بھی بات پوچھنی ہو تو ایک دوسرے سے مشورہ بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے سے تلخ کلامی بھی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو گالیاں بھی جو ہے دینا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جب اسلام کی باری آتی ہے تو پھر جو اپنے ذہن میں ہوتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب اسلام کی بات ہو، حضور علیہ السلام کی سیرت کی بات ہو، جب کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو پھر کسی پیر صاحب سے مشورہ ہو، کسی امام صاحب سے بات پوچھ لی جائے کہ یہ اسلام کا حکم، اس بارے میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جب یہ انسان کو فکر ہوگی اور آخرت کی جب تیاری کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، بالآخر تمہیں میری طرف لوٹ کر ہی تو آنا ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر جو تم عمل کرتے ہو، چاہے وہ عمل تم اکیلے میں کرتے ہو، چاہے تم عمل سب کے سامنے کرتے ہو، فَيُنَبِّئُكُمْ، میں تمہیں آخرت میں بتاؤں گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم اعمال کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں آج کے اس موضوع سے پتہ چلا کہ سب سے پہلی چیز جو ہے علیکم انفسکم، اس سے بھی پہلے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، حضور علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس بات کا بھی یقین ہے، اور آخرت قائم ہونی ہے اس بات کا بھی یقین ہے، اور موت کب آئے گی اس کا بھی علم نہیں ہے، کتنی زندگی میری باقی ہے اس کا بھی علم نہیں ہے، پھر بھی علیکم انفسکم، تمہیں اپنی جانوں کی فکر کرنا لازم ہے۔ علیکم انفسکم، جب انسان اپنی فکر کرے گا، اپنے معاشرے کی فکر کرے گا، اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی، بیٹیوں کی، بھائیوں کی، بہنوں کی، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، جب ہم سیرت پر عمل کرنا شروع کریں گے تو کوئی بھی چیز ہمیں اسلام سے بگاڑ نہیں سکتی، لا یضرکم، کوئی بھی چیز ہمیں بھٹکا نہیں سکتی، من ضل اذا اهتدیتم، شرط یہ ہے کہ ہم ہدایت پر ہوں، شرط یہ ہے کہ ہم پانچوں نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہوں، شرط یہ ہے کہ جب روزے کے ایام آتے ہوں تو ہم روزہ رکھتے ہوں، شرط یہ ہے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ دیتے ہوں، شرط یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہوں، شرط یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ بات کرتے ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم پورے کے پورے طور پر اسلام پر عمل کرتے ہوں، حضور علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں تو لا یضرکم، کوئی بھی چیز تمہیں ہدایت کے راستے سے بھٹکا نہیں سکتی، سب کچھ ہو جائے گا، ہدایت پر لوگ چلنا شروع ہو جائیں گے، اپنی اصلاح کی فکر جب شروع ہو جائے گی، الی اللہ مرجعکم،
بالآخر تم سب کو، ہمیں آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، وہ پھر ہم سب کو بتلا دے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تم کیا عمل کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے اعمال کی فکر ہو، اپنا محاسبہ ہو، ہم کیا عمل کرتے ہیں، کیا ہم حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ جب اپنی فکر ہو جائے پھر اپنے بچوں کی فکر ہو، پھر اپنی اولاد کی فکر ہو، اپنی بیوی کی فکر ہو۔ جب یہ معاشرہ گھر کا ٹھیک ہو گیا پھر جو ہے وہ محلے کے اندر اس کی اصلاح ہو، فکر ہو۔ جب معاشرہ بھی ٹھیک ہو گیا، پورا محلہ بھی ٹھیک ہو گیا تو پھر انسان اپنے گاؤں کی فکر کرے۔ پھر جب گاؤں ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر اپنے دوسرے شہر کی، اپنے ساتھ والے محلے کی۔ جب آہستہ آہستہ یہ فکر ہونا شروع ہو جائے گی، سب لوگ دین پر چلنا شروع ہو جائیں گے تو بالآخر وہ وقت آئے گا پورا کا پورا پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر آخرت میں ان اعمال کے بارے میں جو ہم نے کیے ہیں اس کا بھی بتلائے گا، اور آخرت کے اندر ایک شخص وہ بھی ہوگا کہ پورے کے پورے اس نے گناہ کیے ہوں گے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور کہیں گے، اور اپنے پاس بلائیں گے، آخرت میں بالکل الگ کر لیں گے، دنیا ان کی کوئی آواز نہیں سنے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیں گے اور کہیں گے کہ فلانا تو نے یہ گناہ کیا، کہا کہ میں نے یہ کیا، کہا کہ یہ گناہ بھی تو نے کیا، کہا کہ یہ بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے اس کو گناہ جو ہے گنوانا شروع کر دیں گے، لیکن اس کو امید ہوگی کہ میں نے جو ہے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، میں نے جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھا تو ہے، لیکن مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا، لیکن میں جنت کی بجائے جہنم کی طرف جا رہا ہوں۔ پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو جنت میں پہنچا دو، تو پھر وہ پوچھے گا کہ میرا تو کوئی ایسا عمل ہے ہی نہیں، میں نے جو ہے وہ کوئی اچھا عمل کیا ہی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو مسلمان تو ہے نا، تو نے آپ علیہ السلام پر کلمہ تو پڑھا ہے نا، تو وہ کہے گا کہ میں نے کلمہ تو پڑھا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس طرح بخشش فرما دیں گے۔ لیکن یہ ہر ایک کے ساتھ ہو جائے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہر ایک بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے اس کا بھی نہیں پتہ، لیکن ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، اپنی اصلاح کی فکر ہو، اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی فکر ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو بھی جنت بنا دیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے کہا آپ نے سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔